برادران اسلام، قابل صد احترام معزز حاضرین مجلس، میرے سامعین مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید پہلے نمبر پارے سے اور سورہ بقرہ میں سے چند آیات کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں سے مختصراً 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھے ناچیز کو صحیح سمجھانے اور آپ حضرات کو صحیح سمجھنے کے بعد ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیز محترم دوستو، ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور ان کی امتحان اور ان کے اس ابتلا کو ذکر کیا ہے۔ اور جب بھی پروردگار عالم کسی کو آزماتا ہے وہ مختلف طرح کے امتحانات اور آزمائشیں اتارتا ہے، اور جو ان امتحانوں میں آزمائشوں میں پورا اترتا ہے پھر اللہ تعالی نے ان کے لیے انعام اور اعزاز اور اکرام بھی فرماتا ہے۔ تو اس آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ہم نے جناب ابراہیم کو آزمایا۔ اب آزمائشیں ان کی صورتیں مختلف تھیں۔ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا جس کو جتنا قرب حاصل ہوتا ہے اتنا زیادہ اسے آزمایا جاتا ہے، اور پھر یہی آزمائش ہے کہ جو ان آزمائشوں میں پوری طریقے سے کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے اعزاز اور ان کے چرچے اور پھر ان کے انعام کو ذکر کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کو اللہ نے خود ذکر کیا، اور جب جناب ابراہیم ان آزمائشوں میں پورے اترے تو پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ تو خلیل اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے۔ اللہ نے پھر ایسا لقب ان کو عطا فرمایا کہ خلیل اللہ، اپنا دوست بنا لیا۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جس وقت ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کی امتحان اور ان کی آزمائش اور ان کی قربانی اور ان کو امتحان لینے کے لیے اللہ نے اسے آزمایا،
فرمایا چند کلمات اللہ نے ان کو ایسے عطا کیے یا چند صورتیں ایسے اللہ نے ان کو عطا کی کہ اب وہ ایسی آزمائش تھی، ایسا کٹھن مرحلہ تھا کہ حضرت ابراہیم نے وہ آزمائشیں پوری کی۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ان سب کے سب آزمائشوں کو حضرت ابراہیم نے پورا کیا۔ گویا ان آزمائشوں سے ابراہیم کامیابی سے ہمکنار ہو گیا۔ وہ امتحان حضرت ابراہیم نے فل نمبروں میں پاس کیے۔ اب جب آدمی کوئی امتحان پاس کرتا ہے اور وہ بھی فل نمبروں میں پاس کرتا ہے، سب سے اعلیٰ نمبروں میں پاس کرتا ہے، تو پھر اسے گولڈ میڈل یعنی ان کو انعام بھی ایسا ہی دیا جاتا ہے۔ امتحان لینے والا خود اللہ ہے، اور جس سے لیا جاتا ہے وہ اللہ کا نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور اسے اللہ نے چند کلمات دیے۔ وہ کلمات کیا ہے؟ وہ دعوت کیا ہے؟ وہ امتحان کی صورت کیا ہے؟ وہ آزمائش کی صورت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اور سب سے پہلے یہ حکم فرمایا کہ نبوت عطا ہونے کے بعد سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنی ہے، اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا ہے، اللہ کی یکسوئی کو بیان کرنا ہے، اللہ کے حمد و ثنا کو بیان کرنا ہے۔ اور یہ بات اپنی قوم سے، بلکہ اپنے قوم سے کیا، اپنے والد سے شروع کرو۔ میرے عزیز محترم دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نبوت عطا ہوئی، اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم کو جب ہم نے نبوت عطا فرمائی تو اسے پہلا حکم یہ ملا کہ جاؤ اپنے والد سے اس نبوت کے پہلے سبق کا آغاز کرو، اور پہلا سبق یہ تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک خالق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اس سبق کی ابتدا اپنے والد سے کرو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا والد بت گر تھا، بت بنانے والا تھا۔ بت کیا تھے کہ اللہ کے مقابلے میں وہ لوگ بت بنا کر کے ان بتوں کی عبادت کرتے اور بتوں کو اپنا خدا سمجھتے اور بتوں کو اپنا نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے، اور ان بتوں کو بنانے والا ابراہیم کے والد تھے۔ اب بیٹا ہے، اللہ نے حکم دیا کہ اپنے والد سے جا کر کے اللہ کی بڑائی، اللہ کی وحدانیت اور اس کی کبریائی، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کو بیان کرو اپنے بیٹے کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ نہیں عرض کیا کہ میرے مولا باپ ہے، بت بنانے والا ہے، اس کا یہ کام ہے، وہ کاریگر ہے، اس کا رزق اس سے جڑا ہوا ہے، ان کا معاش ان سے جڑا ہوا ہے، وہ بت بنائے گا تو رزق اسے ملے گا، اسے روزی ملے گی، اس کا یہ کام دکاندار ہے، دکانداری چلے گی تو اسے مزدوری ملے گا۔ اللہ کے سامنے حضرت ابراہیم نے یہ نہیں عرض کیا، بلکہ اللہ کے حکم کو لے کر کے اپنے والد کے پاس پہنچا۔ وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ آزَرَ،
اللہ فرماتا ہے جب جناب ابراہیم اپنے باپ کے پاس آئے جن کا نام آزر تھا، اپنے والد سے آزر سے کہنے لگا اتتخذ اصناما آلہہ، میرے بابا یہ تو بتائیے کہ جن بتوں کو تو خود بناتا ہے، جن کا کاریگر تو ہے، جن کو بنانے والا تو ہے، جن کو تراشنے والا تو خود ہے، جن کو اسی کیفیت میں لانے والا تو ہے، کیا یہ بھی خدا بن سکتے ہیں؟ جو خود بنائے جاتے ہیں، جن کو کوئی بناتا ہے اور بنانے والے آپ ہیں خود، تو جو آپ کے بننے کے بعد ان واڑوں میں رکھے جاتے ہیں، کیا یہ بھی خدا بن سکتے ہیں؟ حالانکہ خدا کی پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ خود پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، وہ خود کسی سے پیدا ہوا نہیں ہے، کوئی اس کو نہیں بناتا، وہ سب کو بناتا ہے، وہ سب کو پیدا کرتا ہے، وہ سب کا خالق ہے، وہ سب کا مالک ہے، وہ سب کا صانع ہے، لیکن نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے۔ یہ میرے رب کی پہلی صفت ہے۔ تو جن بتوں کو تو خود بناتا ہے، کیا یہ بھی خدا ہو سکتے ہیں؟ اتتخذ اصناما آلہہ، اصنام صنم کی جمع ہے، صنم اس بت کو کہتے تھے جو ابراہیم کا باپ بناتا تھا۔ اتتخذ اصناما آلہہ، کیا یہ اصنام، یہ بت جن کو آپ بنا رہے ہو میرے بابا، یہ الہ بن سکتے ہیں؟ جناب ابراہیم کی یہ بات سن کر کے آزر ان کے والد کہنے لگے کیا ہو گیا میرے بیٹے تجھے، کیسی باتیں کر رہا ہے؟ واقعی یہ بات کہہ رہا ہے یا کوئی ہم سے مذاق کر رہا ہے؟ نبی تمسخر کرنے سے پاک ہوتا ہے، نبی کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، نبی کے شان کے مطابق یہ بات نہیں کہ وہ کسی کی استہزاء کرے۔ غلط بات ہے تنبیہ کرے گا، غلط کو غلط کہے گا، لیکن ٹوکنا نبی کے شان کے مطابق نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم اپنے والد کے جواب میں کہنے لگا کہ میرے بابا میں کوئی استہزاء نہیں کر رہا، میں کوئی تمسخر نہیں اڑا رہا، میں کوئی آپ کی عقیدے کی خرابی بیان کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں۔ یہ کیسا عقیدہ ہے کہ جن بتوں کو آپ نے خود بنایا ہے اور انہیں خدا سمجھ کے پوج رہے؟ یہ خدا تو نہیں ہو سکتا، یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ اب یہ بات ایسی تھی کہ ابراہیم کے والد تو سمجھ رہے تھے، لیکن جس عقیدے پر، جس کام پر عرصہ دراز سے گامزن تھے، اسے چھوڑنا مشکل تھا۔ کل سب سے پہلے ابراہیم کے والد کے پاس اس کے بیٹے کی کمپلین آنی تھی کہ آپ خود بت بنانے والے ہو اور آپ کا بیٹا آ کے بتوں کے خلاف بات کرتا ہے، آپ کا بیٹا آ کر کے بتوں کے خلاف زبانیں چلاتا ہے، اور آپ کا بیٹا آ کر کے بتوں کو غلط کہتا ہے، ان خداؤں کے متعلق باتیں کرتا ہے، تو آپ کیسے؟ حضرت ابراہیم کو خوب والد سمجھانے لگے، لیکن ابراہیم نے ایک ہی بات کہی کہ یہ جو کچھ تمہارا عقیدہ ہے میں تو سب کا سب آپ کو اس عقیدے کے متعلق، اور جو اس عقیدے کے ساتھ چل کے آئے ہیں، یہ پہلے جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا ہے، میں تو سب کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ کوئی ہدایت نہیں ہے، یہ گمراہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت کو خدا سمجھ کے بیٹھے ہو۔ یہ خدا نہیں ہے۔
اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھانے لگ گئے، بابا بتائیے تو صحیح، کیا یہ بات کر سکتے ہیں؟ کیا انہیں بات کرنے کی صلاحیت ہے؟ ہماری بات سن سکتے ہیں، پھر جواب دے سکتے ہیں؟ انہیں بات کرنے کی طاقت کیوں نہیں؟ وَمَا لَهُمْ لَا تَنْطِقُونَ، یہ بات کیوں نہیں کرتے، گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ اگر خدا ہیں، جب ہم نے ان کو اپنا سب کچھ سمجھ رکھا ہے کہ جو مشکل آئے پھر بھی ان بت کے سامنے آ کے جھکتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، مصیبت میں بھی ان کے آگے جھکتے ہیں، مشکل کشائی کے لیے بھی یہاں آ کر کے صدا ندا لگاتے ہیں، بتائیے تو صحیح، کیا سنتے ہیں، بات کرتے ہیں؟ اور اگلی بات، کیا یہ اپنے نفع نقصان کے مالک ہے؟ اپنے نفع نقصان کے مالک ہے؟ اپنے آپ کو نفع پہنچا دیں اور اپنے نقصان اور تکلیف کو دور کر دیں؟ یہ بھی نہیں، بات بھی نہیں کرتے، اپنے نفع کے مالک بھی نہیں ہیں، نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں۔ تو جب اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں تو ہمارے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو گئے؟ آج کے مسلمان کمزور عقیدے والا جو کبھی کسی جھنڈے کے آگے جا کے جھکتا ہے، کسی علم کے آگے جا کے جھکتا ہے، کسی قبر کے سامنے جا کے سجدہ کرتا ہے، کسی دروازے سے نیچے جھک کر کے جاتا ہے، وہ بھی اپنے ضمیر میں جھانک کے یہ سوال کر لے، یہ جھنڈا جو لکڑی کا گاڑا ہوا ہے اور اس پر عالم کپڑے کا لگایا ہوا ہے، دروازہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، قبر کے اندر جو صاحب قبر آرام فرما رہے ہیں اس پر منو مٹی لادے ہوئے ہیں، کیا یہ اپنے نفع نقصان کا مالک ہے؟ اور ہم جا کر کے وہاں اپنی صدائیں رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق انسان کو بنایا ہے۔ کس کو بنایا ہے؟ انسان کو بنایا ہے، اور انسان کو عظمتیں اللہ نے اس لیے دی کہ اس انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جس کو میں نے اتنی عظمتوں سے نوازا ہے، ساری مخلوقات میں سے ان مخلوقات کا سردار بنایا ہے، اور ساری عظمتیں اس انسان کو عطا کی ہیں، میں نے ان کے حسن اور ان کے چہرے کی قسمیں کھائی ہیں، اور ساری چیزیں میں نے اس انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں۔ اسے اگر میں نے بنایا تو اپنے سامنے جھکنے کے لیے بنایا، اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ میں نے بنانے کے بعد اسے یہ حکم دیا کہ اب اگر تیری جبین نیاز جھکنی ہے تو صرف میرے آگے، سجدہ کرنا ہے تجھے تو صرف میرے آگے، تمہیں اگر عاجزی کرنی ہے تو صرف میرے آگے۔ میرا بندہ ہو کر کے کسی مخلوق کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کا غیرت گوارہ نہیں کرتا۔ میرا بندہ ہے، میں نے اس کو بنایا، اور یہ جا کر کے لکڑی کو سجدہ کرے، یہ جا کر کے قبر کی مٹی کو سجدہ کرے، یہ دروازے کے نیچے جا کے جھک جائے، یہ کسی علم کے آگے پڑ جائے، یہ کسی گھوڑے کے نیچے سے گزر جائے، نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری مخلوق وہ ہیں جو انسان سے کم ہے، انسان اس سے افضل ہے، انسان اس سے افضل۔ فرمایا رب العالمین نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جناب ابراہیم پر ہم نے آزمائشیں اتاری، اور حضرت ابراہیم نے وہ آزمائشیں سب کے سب پوری کی، اس میں کامیابی پائی، ان امتحانوں میں کامیاب ہوئے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، کوئی کمی نہیں چھوڑی، سب پورے کیے۔ حکم ملا کہ اپنے باپ کو ہدایت کرنی ہے، نہیں سوچا کہ رشتہ باپ کا بیٹے سے زیادہ ہے، باپ کا رشتہ بیٹے سے اعلیٰ ہے،
باپ باپ ہے، بیٹا پھر بعد میں ہے، لیکن اپنے رب کے حکم کو دیکھ کر کے باپ کو بھی جا کے حق بات کہہ دی، اور صرف کہہ دی نہیں، سمجھائی۔ اللہ نے وہ سارا قصہ قرآن پاک میں ذکر کر دیا کہ ابراہیم اپنے باپ کو کس طرح نصیحتیں کرتا ہے، باپ جواب میں کیا کہتا ہے، ابراہیم اپنے باپ کو کس طرح دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، باپ جواب میں کیا کہتا ہے۔ اللہ نے یہ سارے واقعات قرآن پاک کی زینت کر دی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، حتیٰ کہ زبان سے سمجھانے کی کوشش کی، جب قوم والے زبان سے نہیں سمجھے، مناظرے کیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ وقت کے پاس لے گئے۔ نمرود تھا اس وقت بادشاہ۔ کون تھا؟ نمرود۔ نمرود کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، تمہاری دعویٰ کیا ہے؟ تم ہمارے قوم کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہے بادشاہ، تو نے اپنی قوم میں یہ بات مشہور کر دی کہ میں تمہارا رب ہوں۔ نمرود یہی کہتا تھا اپنی قوم سے کہ تمہارا رب میں ہوں، تمہارا پالنے والا میں ہوں، تمہارے مارنے، زندہ کرنے، تمہارے مشکل اور مصیبت ٹالنے کی ساری قدرتیں میرے پاس ہیں، نمرود کہتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں ہیں۔ نمرود کہتا ہے، ابراہیم میری قوم کو گمراہ کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ میں ان کا رب نہیں ہوں۔ کون ہے ان کا رب؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تم اپنے رب کی صفت بیان کرو، تم کس رب کو مانتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ وقت نمرود کے سامنے اعلان کر دیا، قال ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جو زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ قال ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب یحیی، زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ انسان کو زندگی دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، مشکلیں لانے والا اور مشکلیں ہٹانے والا بھی اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ بادشاہ یہ بات سن کر کے کہنے لگا، انا احیی و امیت، یہ چیز تو میرے اندر بھی ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں، موت دیتا ہوں۔ سرکش تھا، بڑا جابر تھا، ماننے کے بجائے انکار کر رہا تھا۔ کہنے لگا، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں، بلکہ صرف یہ بات کہی نہیں، کہنے تک نہیں رکا، بلکہ حکم دے دیا، جاؤ بازار میں سے ایک آزاد گھومنے پھرنے والے آدمی کو لے آؤ۔ اپنے حواری درباریوں کو حکم دیا، اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ جاؤ اور ایک ایسی آدمی کو جس کو سزائے موت میں نے دی ہے، جو جیل کی کالی کوٹری میں پڑا ہوا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں، اس کو بھی لاؤ۔ دونوں کو لایا گیا۔ اب ایک بازار سے آدمی کو پکڑ کر کے لائے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے بادشاہ نے کیوں پکارا بلایا ہے، اور ایک جیل میں سے جن کے ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں اس کو بھی لایا گیا۔ اب بادشاہ ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے کہ ابراہیم دیکھو، یہ شخص آزاد گھوم رہا تھا بازار میں، اسے کوئی سروکار نہیں ہے،
اس نے کوئی خطا نہیں کی، اس نے کوئی غلطی نہیں کی، لیکن میں اس کا مالک ہوں، میں اسے مارنا چاہتا ہوں۔ اس کو مروا دیا۔ اور جن کی سزائے موت تھی، جن کو بیڑیاں پہنا کر کے جیل میں ڈالا ہوا تھا اور جن کو عنقریب تختہ دار پہ لٹکانا تھا، اسے بلا کر کے اپنے دربار میں لا کر کے حکم دے دیا کہ اس کو چھوڑ دو۔ اس کے ہاتھ پاؤں سے بیڑیاں کھلوا کے اسے چھڑوا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا نمرود کہ دیکھا، اس کو میں نے موت دے دی، اس کو زندگی دے دی، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ جو موت کے انتظار میں تھا اسے زندگی دے دی، اور جو زندہ مرضی سے گھوم پھر رہا تھا اسے موت کے آغوش میں سلا دیا۔ یہ صفت تو میرے اندر بھی ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے نمرود، بات یہ صرف نہیں ہے، میں نے تو اپنے رب کی ایک صفت آپ کے سامنے بیان کی، اس سے اگر اگلی صفت مجھ سے پوچھتا تو تمہیں یہ تو ایک بندے کے مارنے کی نوبت بھی نہ آتی۔ کہا بتائیے آپ کے رب کی دوسری صفت کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ میرا رب روز سورج جب نکالتا ہے تو سورج مشرق کے طرف سے نکالتا ہے، سورج جب طلوع ہوتا ہے تو مشرق کے طرف سے طلوع ہوتا ہے، سورج جب نکلتا ہے تو مشرق کے طرف سے نکلتا ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو رب سمجھتا ہے تو آج تجھے چیلنج دیتا ہوں کہ اس سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ اگر تو اپنے آپ کو رب سمجھتا ہے تو صرف اس بات میں رب کہنا کافی نہیں ہوتا کہ ایک جیل کے کالی کوٹڑیوں کے پیچھے ایک موت کے قیدی کو آزاد کر کے چھوڑ دیا، اسے زندگی دے دی، اور ایک گھومنے والا آزاد پھرنے والا آدمی اسے موت کے نیز سلا دیا، تو رب ہو گیا؟ نہیں، میرے رب کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو آج اس سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اب سورج پر اس کا بس چلے تو یہ دن رات، تارے، سیارے، سورج، قمر کس کے حکم سے چل رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا۔ دیکھتے نہیں ہم نے کیسا تمہارے لیے ایک دیا روشن کر دیا ہے؟ چراغ ایک ہے، پوری دنیا جگمگا رہی ہے۔ بلب ایک روشن ہوتا ہے، جب صبح کو نکلتا ہے تو سارے جہان میں روشنی پھیل جاتی ہے۔ یہ کمال قدرت میرے رب کی۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کی فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، جواب تو کوئی بند نہیں پڑا۔ اب مغرب سے کیسے سورج کو نکالے؟ اس کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ سورج اور چاند تو میرے رب کے حکم کے تابع ہیں۔ اب جب دیکھا کوئی جواب نہیں بن پڑا تو حیران اور مبہوت سرگردان ہو کر کے رہ گیا۔ ابراہیم نے کہا بس تو خدا ہو سکتا ہے؟ تو میرے عزیز محترم دوستو، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے جناب ابراہیم کو آزمایا، بادشاہ کے سامنے دلائل بھی دیے، اللہ کی بڑائی بھی بیان کی، اللہ کے صفت بھی رکھے، لیکن نہیں مانا۔ پھر اپنی قوم کو سمجھایا، اپنے والد کو سمجھایا، نہیں مانے۔ آخر میں وہ کام بھی کر دکھایا کہ جہاں سمجھ بھی رہا تھا کہ تکلیفیں آئیں گی میرے اوپر، آزمائشیں آئیں گی میرے اوپر، لوگ مجھے اذیتیں دیں گے، لوگ مجھے ماریں گے، ضد و کوب کریں گے، لیکن کوئی پرواہ نہیں، اگر میری جان پر کوڑے پڑ جائیں اور ان تک حق بات پہنچ جائے تو سودا آسان ہے۔ حضرت ابراہیم بارہا پوچھ رہا ہے یہ جو واڑے میں تمہارے خدا رکھے ہوئے ہیں یہ کس کام کے؟ ان کے آگے جھکتے ہو، ان کی منتیں مانتے ہو،
ان کے سامنے سجدہ کرتے ہو، ان کے سامنے مشکلیں رکھتے ہو، یہ کس کام کی؟ یہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، تمہیں کیسے نفع نقصان دے سکتے؟ جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، وہ تمہیں کیسے بچا سکیں گے؟ اب یہ بات ان کفر کے اندھوں کو کیسے سمجھ میں آئے؟ یہ بات تو ان کو سمجھ میں آنی تھی جن کو نور ہدایت ہونا، جو ہدایت کی نور سے دیکھتے، ان کے دل ان کی اندر تو کفر کی وجہ سے سیاہ ہو چکے تھے، انہیں کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اب لاتوں کے بھوت باتوں سے سمجھ نہیں سکیں گے، کتنی بھی میں ان کے سامنے باتیں کروں نا کوئی فرق نہیں پڑنا، کیونکہ یہ سمجھنے کی سوچتے ہی نہیں ہیں، ان کے دماغ الٹے ہی الٹے ہیں، یہ اس طرف سوچنے جاتے ہی نہیں ہیں، حقیقت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ چلو ایک تجربہ کر کے میں ان کو سمجھا دوں، شاید کہ اس وقت آنکھ کھل جائے، ان کی اندر میں کوئی بات اتر جائے، اور آنکھوں دیکھے احوال مشاہدہ کر کے پھر ان کو اندازہ ہو جائے کہ واقعی یہ ہمارے بت تو کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انتظار میں تھے کوئی ایسا موقع آ جائے کہ جہاں ان کے بت رکھے ہوئے ہیں، بتواڑے میں رکھے ہوئے تھے، اس کے مجاور بھی تھے، ان کے محافظ بھی تھے، اس کی عبادت کرنے والے بت پرست بھی تھے، سب تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کوئی ایسا مجھے موقع مل جائے کہ جہاں یہ سب کوئی چلا جائے، یہ اکیلے ہو جائیں، پھر میں ان کی خبر لیتا ہوں۔ یہ جو خدا دوسروں کی منتیں پوری کر رہے ہیں، مشکل کشا بنے ہوئے ہیں، ان کا اپنا حال کیا ہے؟ ایک پروگرام مذہبی تہوار ان کا کوئی دن ایسا آیا کہ سب ادھر کو جانے لگے، ابراہیم کی پوری قوم کے سارے اس دعوت میں شریک ہونے کے لیے جانے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت ابراہیم نے انہی کا طریقہ اپنایا تاکہ ایسی بات کر دوں کہ ان کے دل میں شک بھی نہ رہے اور مجھے جانے سے معذور بھی سمجھیں اور میرے زیادہ جانے کے لیے اصرار بھی نہ کریں۔ تو وہ جب بھی کوئی بات کرتے تو اوپر کو دیکھتے، ستاروں میں دیکھتے، ان کے بڑے اگر کوئی بات کرتے تو ستاروں میں دیکھ کر کے پھر کرتے، اس کے بعد کوئی اگر جواب میں بات کہہ دیتے تو وہ یوں سمجھتے کہ ان کو کوئی اشارہ مل گیا۔ کوئی مذہب تو تھا ہی نہیں، حقیقت تو تھی نہیں، نہ اشاروں پہ چلتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی آسمان کی طرف دیکھا، فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي النُّجُومِ، ستاروں کو دیکھا، آسمان کی طرف نظر اٹھائی، تھوڑی دیر نظر کو روکا، پھر نیچے نظر کی اور انہیں کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، آپ کے ساتھ جا نہیں سکتا۔ کیا ہوں میں؟ انی سقیم، کہ تم جو کام کرو گے ان کام کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں، میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، میں اللہ کے ناراضگی والے کام نہیں کروں گا، میں خدا کے ساتھ یہ غلط عقیدے نہیں رکھتا، لہذا جو تم وہاں دھندے کرو گے، جو تمہارا گندا کام ہوگا، جو تم وہاں چیزیں جا کے کرو گے، ان چیزوں سے میں اپنے آپ کو بیمار سمجھتا ہوں، میں نہیں کر سکتا۔ انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ اچھا، انہوں نے یہی سمجھا کہ اس کو کوئی اشارہ مل گیا، کیونکہ اسی طرح دیکھا انہوں نے آسمان میں۔ اب حضرت ابراہیم نے تو اندر کی بات کہہ دی کہ میں حقیقت سے بیمار ہوں، کہ میں کفر شرک نہیں کرتا، میں کوئی اس طرح کے کام نہیں کرتا جو خدا جن کاموں کی اجازت نہیں دیتا، میں ان کام کرنے سے بیمار ہوں، لہذا اپنے عقیدے کی اس بات کو رکھ کر کے ان کے سامنے یوں کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، تو وہ یقین کرنے لگے کہ چلو ابراہیم بیمار ہے، ہم جاتے ہیں۔ جب سارے چلے گئے، بتوں کا واڑا ابراہیم کو تنہا مل گیا۔
اب وہاں چھوٹے چھوٹے بت بھی رکھے ہوئے ہیں، ایک بہت بڑا بت رکھا ہوا ہے جو سب سے، جس کو وہ بڑا خدا سمجھتے ہیں، باقی چھوٹے چھوٹے معبود ہیں، چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، چھوٹے چھوٹے بت ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا بنا رکھا تھا، مجسمے کی طرح بت بنے ہوئے تھے۔ بت گرب بھی جانتا تھا حضرت ابراہیم کے بنائے تو میرے والد نے خود ہیں۔ قربان جاؤں نبی کے اس عمل پر کہ اپنی جان کی پرواہ ہوئے بغیر اس واڑے میں داخل ہوا، کلہاڑا پکڑا اور ان چھوٹے خداؤں کے تہس نہس کر دیے، وہ چھوٹے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کسی کے کان، ناک، ہاتھ، پاؤں، اعضا کاٹ کر کے ادھر ادھر کر دیے، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گردن میں یا اس کے کاندھے میں کلہاڑا لٹکا کے چلا گیا۔ اب یہ جب اپنے اس پروگرام سے واپس آئے اور اس کے بعد جب وہ اپنے واڑے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ہمارے خداؤں کے تو سب کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے۔ ایک نے دوسرے کو بتایا، دوسرے نے تیسرے، پوری قوم جمع ہو گئی، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، انہوں نے ہمارے خداؤں کی گستاخی کی، ہمارے بتوں کو توڑا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اس کی اہانت کی، تذلیل کی۔ نہ مانتا لیکن ان کو اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پر تو نہ پھینکتا۔ اب آ کر کے پوچھنے لگے، بتاؤ یہ کیا کس نے ہے؟ یہ ان بتوں کے ساتھ حشر نشر کس نے کیا؟ ہر ایک کو اپنا مخالف نظر آتا ہے، جو صحیح بات بتانے والا ہوتا ہے وہ اس وقت سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو سب کہنے لگے، قالو، یہ قرآن میں جملے ہیں، کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی تاریخ اخباری لوگوں کی کتابیں، یہ کتابوں کی باتیں نہیں، اللہ کے کلام کی باتیں، قرآن کی باتیں۔ تو وہ سارے مل کر کے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یہ کس نے کیا؟ کون ہے یہ؟ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حشر نشر کس نے کیا؟ سب نے ایک ہی جواب میں بات کی، سمعنا فتى، ایک نوجوان ہے جو ہمیں پہلے بتاتا تھا، پہلے سمجھاتا تھا، پہلے اس نے یہ باتیں ہمارے سامنے کی تھیں کہ یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے، یہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے تو تمہارے کیسے ہو سکیں گے؟ بھائی کون؟ یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ یہ اس نوجوان کا کام ہو سکتا ہے کہ اس نے جو اس سے پہلے ہمیں باتوں کے ذریعے قائل کرنے کی کوشش کی، ہمارے سامنے دلائل رکھے، ہمارے سامنے وہ باتوں سے ہمیں ان چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ہم کہاں سمجھتے؟ ہو سکتا ہے ابراہیم نے یہ سارے کام کیے۔ اچھا جی، ابراہیم نے حکم دے دیا بادشاہ نے، فاتوا بہ علی اعین الناس، لاؤ ابراہیم کو فوراً پکڑ کر کے لاؤ، لوگوں کے سامنے لاؤ، نہیں چھوڑیں گے اس کو۔ اب ایک اکیلا ابراہیم، باپ بھی اس طرف ہے، ساری قوم اس طرف ہے، بادشاہ اس طرف ہے، طاقت اس طرف ہے، اسباب اس طرف ہیں، ساری صلاحیتیں اس طرف ہیں، حکومت اس کے طرف ہے، ساری چیزیں، اکیلا ابراہیم ہے، لیکن اللہ کی مدد ابراہیم کے ساتھ ہے۔ ہائے ہائے، نظر جن کی، وہ کہتے ہیں ارادے جن کے پختے ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجود سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، کچھ بھی ہے سب ادھر ہیں، ہونے دو، کوئی بات نہیں۔ اللہ کی بات کو پہنچانا ہے، اس کے حکم کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہے، اور اس پیغام کو زبان سے نہیں عمل سے بھی ظاہر کر کے بتانا ہے۔ حضرت ابراہیم کو لوگوں کے سامنے لایا گیا، بادشاہ کے پاس پہنچایا گیا۔ حضرت ابراہیم جب لوگوں کے سامنے آئے، نبی کے زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکلتی، اور نبی کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس کے زبان کو جھوٹ سے پاک رکھا ہوا ہے، وہ کبھی غلط بات اور غلط خبر کی طرف نہیں جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، حضرت ابراہیم آئے، لوگوں کے سامنے سارے لوگ جمع ہیں، بادشاہ ہیں۔ وقت بادشاہ نے پوچھا، ابراہیم ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے یہ حشر نشر کیا ہے؟ پہلے تو ابراہیم نے کہا، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟
کیا فرمایا حضرت ابراہیم؟ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ پوچھو ان سے۔ وہ جو بڑا ابھی زندہ ہے نا، وہ جس کے پاس آلہ قتل بھی موجود ہے، کلہاڑا بھی جس کے کندھے پہ لٹکا ہوا ہے، اس سے پوچھو۔ باقی مر گئے، باقیوں کے ٹکڑے ہو گئے، وہ تو ہے نا، پوچھو اس سے۔ منو کے سوال انفسہم، اپنے ضمیر میں ایسے شرمندہ ہو کر کے جھانکنے لگے، واقعی بات تو صحیح کہہ رہا ہے، ہم نے کس کو پکارنا شروع کر دیا ہے؟ ہم نے کس کو خدا بنایا ہے؟ اپنے اندر جھانکے دیکھنے لگے، ضمیر کو جھنجھوڑنے لگے۔ ابراہیم کی بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر کہنے لگے ابراہیم آپ نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر میں ان کو صاف لفظوں میں بولتا ہوں تو یہ فوراً میرے اوپر کوئی بات کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم نے ایسا جواب میں جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ سمجھ نہیں سکے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، انہوں نے پوچھا من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے ان معبودوں کے ساتھ، ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم، ان کا جو بڑا ہے نا اس نے کیا ہے۔ اب قوم کا سربراہ نبی بڑا ہوتا ہے، قوم کے اندر سب سے بڑے ان کے نبی ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو جو نبوت عطا فرما کر کے اس قوم کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے تو وہ سب سے بڑا ہے۔ ابراہیم فرمانے لگے ان کا بڑا تو میں ہوں، کیا تو میں نے، اب میں ان کو کیسے بولوں کہ میں نے کیا، آپ کے بڑے نے کیا؟ وہ سمجھنے لگے کہ وہ اس بڑے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اب شرمندہ ہو گئے، حالت زار ہو گئی۔ حضرت ابراہیم کو پھر خوب نصیحت کرنے کا موقع مل گیا، بتاؤ اب یہی تمہارے خداؤں کا حال ہے جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، ہاں، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، ہم ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ او بابا غازی عباس تو بچا۔ علم غازی عباس اٹھانے والا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نشانی کے وقت میں یہ علم بلند کر کے بتایا تھا کہ ہم نے اس وقت بھی اللہ کا سجدہ نہیں چھوڑا۔ تم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کو نام لے کر کے پھر جا کر کے سجدہ غیر اللہ کا کیا۔ نام ان بڑی ہستیوں کا لے رہا ہے کہ جنہوں نے بتایا یہ ہے کہ مشکل میں سجدہ اللہ کو کرنا ہے، شہادت جان دے دی حضرت سیدنا حسین ابن علی نے، لیکن ظالم جابر کے سامنے جھکے نہیں، آخری وقت میں بھی سر سجدے میں دیا۔ یہ بتلا گئے کہ جان قربان ہو سکتا ہے، اللہ کے سجدے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو ان محبوب نبی کے ہستیوں کا نام لے کر کے سجدہ جھنڈے کو کرتا ہے، گزرتا گھوڑے کے نیچے سے ہے، چارتا گھوڑے کو ہے۔ یہ ساری مخلوق ہے، یہ سارے مخلوق ہے۔ مخلوق میں اللہ نے سب سے زیادہ عزت انسان کو دی ہے اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جب ان محبوب ہستیوں نے ہمیں درس دے کر کے عمل دکھا دیا کہ آخری وقت میں بھی پکارنا اسی ایک کو ہے۔ کس کو پکارنا ہے؟ سجدہ کس کے سامنے کرنا ہے؟ اس وقت بھی مدد کس سے مانگنی ہے؟ اس وقت بھی ندا اللہ کے در پہ دینی ہے، اس وقت بھی سجدہ اللہ کے سامنے کرنا ہے۔ تو پھر ہمیں کسی قبر، کسی جھنڈے، کسی کبے، کسی علم، کسی مٹی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ ان پاک ہستیوں کا عمل نہیں ہے، یہ غیر اللہ کے پوجنے والوں کا عمل تو ہو سکتا ہے، جو اللہ کو پوجتے ہیں ان کا یہ عمل نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی آخری وقت میں انہیں یہی نصیحت کر کے بتا دی کہ دیکھا سب کچھ ہو گیا، تمہارے خدا جن کو تم پوج رہے تھے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بچایا، تو یہ تمہیں نہیں بچا سکتے، بچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو اللہ کو پکارو۔ میرے عزیز محترم دوستو، آج کے اس پورے واقعے سے ہمیں ایک ہی سبق ملا ہے کہ سجدہ کس کا حق ہے؟ ہاں، یہ جبین نیاز کس کے آگے جھکانا ہے؟
مشکل میں کس کو پکارنا ہے، مدد کس سے لینی ہے، سجدے اللہ کے سامنے کرنے ہیں، جبین ان کے آگے جھکانا ہے۔ ہاں باقی اللہ اگر ہمیں توفیق دے کسی ولی کے قبر پہ جائے، کسی بزرگ کے قبر پہ جائے، کسی اولیاء اللہ کے قبر پہ جائیں، وہاں جا کر کے ان کے حالات کو سنیں پڑھیں کہ انہوں نے ولایت کیسے حاصل کی، یہ اللہ کے ہاں اتنے عظیم مرتبے پہ کیسے پہنچے، تمہیں سب بتائے گا، سب بتائیں گے کہ انہوں نے سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا تھا، اپنا دیس بھی قربان کیا، اپنا چمن بھی قربان کیا، اپنے علاقے بھی قربان کیے، اپنے وطن بھی قربان کیے، وہ کریا بستی بستی سے ہوتے ہوئے، صحرا چٹانوں اور پہاڑوں سے گزرتے ہوئے انہوں نے اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑا اور اسی کے ساتھ زندگی گزار دی۔ مرنے کے بعد اللہ نے وہ مقام بنا دیا کہ ان کو اہل اللہ کی صف میں شامل کر دیا۔ آج میرے عزیز محترم دوستو، اولیاء کے مزارات ہمیں یہی سبق دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے قریب، انہوں نے اللہ کا قرب حاصل کر کے اللہ کے محبوب ہوتے ہوئے دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ہم بھی اپنے رب کو راضی کریں، ان کا قرب حاصل کریں۔ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہر جگہ پہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم پکارو گے تمہیں لبیک کر کے جواب دے گا، میرا بندہ میں تو حاضر ہوں، کیا مانگتا ہے؟ دعائے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔